شب برات کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ رات واقعی قدر و منزلت اور فضیلتوں والی ہے؟ کیا اس رات میں واقعی انسان کی موت اور حیات کے فیصلے ہوتے ہیں؟ کیا اس رات میں واقعی انسان کے رزق کے حوالے سے فیصلے کیے جاتے ہیں؟ اگر کرتا ہے تو یہ فیصلے کون کرتا ہے؟ کیا رب تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے یا فرشتے فیصلے کرتے ہیں؟ اس رات کے بارے میں اصل میں چھپے ہوئے حقائق کیا ہیں؟ کیا اس رات میں واقعی کچھ ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ رات تمام راتوں سے ایک افضل اور بہترین رات بن جاتی ہے؟ کیا اس رات کے بارے میں واقعی اللہ تعالیٰ نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ راز بیان کیے ہیں؟ ناظرین، آج ہم اسی پر کریں گے بات۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سراغ رساں اور میں ہوں زید اے ملک۔ ناظرین، بہت ساری باتیں، بہت ساری روایات ہیں جو اس رات کے حوالے سے بہت ساری چیزوں کو آشکار کرتی ہیں، لیکن ہم اس رات کے بارے میں اصل حقیقت کیا ہے ہم یہ آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ آپ بھی کسی نتیجے پر پہنچ سکیں اور اس رات کی حقیقت کو جان سکیں۔ تو میرے ساتھ رہیے گا اور دیکھیے گا۔ اسی طرح بعض اوقات بعض لوگ، بعض سپیکرز، بعض سکولرز، بعض تبلیغ کرنے والے، خطاب کرنے والے بے دھڑک کہہ دیتے ہیں کہ شب برات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور 15 شعبان معظم یعنی شعبان کے نصف شب کی، جو نصف شعبان کی اس مبارک رات کی کوئی فضیلت، کوئی اہمیت اور کوئی تخصیص نہیں ہے، بے دھڑک بیان کر دیتے ہیں کہ یہ بھی سراسر زیادتی، اسلام پر زیادتی اور اپنی جہالت پر پردہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ تو اس کا مطلب دیکھیں اب یہ 15ویں شب بے شمار علماء اس میں شامل ہوتے ہیں، مفتیان کرام ہیں، اس کی باقاعدہ امت کو اجازت دی گئی ہے، اس کو جائز طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں توبہ کرتے ہوئے خوف خدا کے ساتھ گزارا جائے تو اس سے وہی منع کرے گا جو مزاج شرع سے ناواقف ہوگا۔ اس کی فضیلت ہے، فضیلت ہونے کی وجہ کیا ہے کہ متعدد روایات سے اس رات کی فضیلت ثابت ہے، اور وہ ساری کی ساری روایات اگرچہ ضعیف ہیں لیکن 17 مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ حدیثیں مروی ہیں۔ 17 مختلف صحابہ سے شب برات کی فضیلت کی حدیثیں ثابت ہیں، مروی ہیں، اور محدثین کا یہ اصول ہے کہ جب کوئی حدیث متعدد طرق سے آئے تو وہ ضعف کی حالت سے نکل کر حسن کے درجے پر پہنچ جاتی ہے، اور حدیث کی جو سٹیٹس ہوتا ہے وہ ضعیف سے بلند ہو کر حسن کی طرف آ جاتا ہے۔ اس رات کی فضیلت میں جتنی احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں، لیکن اتنی کثرت سے ہیں کہ ان سب کا مل کر جمع ہو کر کم از کم وہ حسن لغیر ہی تک تو پہنچ جاتی ہیں۔ شب برات میں کوئی صحیح حدیث مبارک میں یہ ثابت نہیں ہے کہ فلاں عبادت کی جائے یا 15 کا روزہ رکھا جائے یا اسی رات کو لیلۃ مبارکہ جو قرآن میں ہے وہ سمجھا جائے کہ اس میں رزق تقسیم ہوتا ہے اور لکھا جاتا ہے۔ یہ تو لیلۃ القدر کے خصائص ہیں۔ اگر 15ویں تاریخ کو، شعبان کی 15ویں شب کو یا 15ویں دن اگر کوئی حلوہ بناتا ہے، اس پر فاتحہ پڑھتا ہے تو قرآن و سنت کی روح سے یہ بالکل جائز ہے۔ 15ویں شب ہے جو انشاءاللہ آج مغرب کے بعد سے شروع ہونے والی ہے، اس کو اللہ جل جلالہ نے خصوصی برکت کی رات بنایا ہے۔ اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ اس رات نصف شعبان کو اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف کرتا ہے سوائے اس کو چھوڑ کے جس کے دل میں کینہ ہو۔ اس کے علاوہ اس رات کو منانا یا اس میں اسپیشل جاگنا یا اسپیشل قسم کی عبادتیں کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، یہ شب برات کا نام نہ قرآن میں ہے نہ پیارے پیغمبر کی حدیث میں۔
اور پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ شب برات کا لفظ نہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ میں، نہ مالک کی فقہ میں، نہ شافعی کی فقہ میں، نہ احمد بن حنبل کی فقہ میں، نہ فقہ جعفری میں، کہیں یہ شب برات کا لفظ تک نہیں آیا۔ اور نہ ہی یہ رات قسمتوں کی رات ہے، نہ روزیوں کی تقسیم کی رات ہے، نہ پتے لگنے اور جھڑنے کی رات ہے، نہ کچھ بات ہی نہیں ہے یہ۔ اب شعبان المعظم بڑا برکت والا مہینہ، یہ 15ویں رات جڑی نا سب کچھ ہے جی 15ویں رات نفل پڑھو تے روزے رکھو تو یعنی دین جو گلاں وڑ دتیاں جنہاں دا دین نال تعلق ہی کوئی بالکل کی کریے، صفحیاں دے صفحے، کتاباں دیاں کتاباں، رسالے پڑھ دیتے ہیں لیلۃ النصف من شعبان، کہ شعبان دی 15ویں رات دی آ فضیلت ہے، اس دن قسمت لکھی جاندی ہے، مرن جمن والے لکھے جاندے، کوئی پتے ڈگ جاندے جنہاں دے چڑھ جاندے وہ مر جانے، کوئی اگاؤندے انہوں نے پیدا ہونا، یعنی یہ رات اتنی مشہور ہے۔ اج تے ابتدائی گاہ تو تسی ویکھنا اخبار پڑھے جانے تو گل کہندے نہ قرآن نے دا ذکر کیتا ہے 30 پارے، بالکل لیلۃ النصف من شعبان، شب برات نا جی کسے رات دا ذکر نہیں۔ یہ شب برات کا جو کچھ بھی تصور ہے یہ کچھ ہمارے ہاں ہی بہت زیادہ ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ کچھ ایرانی اثرات کی وجہ سے پٹاخے چھوڑنے اور اس طرح حلوہ مانڈا اور دوسرے اور بہت سے اہتمام کرنے کو لوگوں نے اختیار کر لیا ہے، ورنہ قرآن حدیث میں جہاں تک میں تحقیق کر سکا ہوں کوئی بنیاد اس کی دستیاب نہیں ہے۔ لیکن جو قرآن مجید میں جس کا ذکر ہے وہ لیلۃ القدر، اس کا ایک سورہ بھی ہے، اور یہ تھاؤزنز آف ہزاروں راتوں کے مقابلے میں ہیں، صرف ایک ہی رات کا ذکر ہے۔ ناظرین میرا کام کوئی بات منوانا نہیں ہے، نہ ہی میرا کام آپ کے اوپر کسی بھی قسم کی سوچ کو تھوپنا ہے، لیکن میرا کام یہ ضرور ہے کہ میں آپ تک حقائق لے کر آؤں، اور حقائق بھی یہ نہیں کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ سامنے کھڑا شخص اپنی ہی کوئی سوچ یا اپنے ہی کوئی جذبات یا کوئی اپنی ہی بات رکھ رہا ہے، نہیں، میں جید علماء اور ان لوگوں کو جن کی بات اس معاشرے میں، اس ملک میں اور اس دنیا میں حیثیت رکھتی ہے، ان سب کی باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ فیصلہ آپ کا ہے، سوچ آپ کی ہے، اور آپ نے ہی دیکھنا ہے کہ کیا آپ واقعی حقیقت کو جان پائے ہیں، اور کیا واقعی آپ کو آج پتہ چل گیا ہے کہ شب برات کیا ہے اور شب برات کی حقیقت کیا ہے۔ اگر یہ ہاں میں آپ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میں کامیاب ہوا، لیکن آپ کی سوچ کے اوپر اور آپ کے دماغ کے اس حصے پہ جہاں پہ کہ سوچیں پنپتی ہیں اس کے اوپر میں ایسے ہی دستک دیتا رہوں گا۔ اگلے پروگرام تک لیجیے گا، اللہ حافظ۔